آج کل بھی ہماری حکومتوں میں جو مسئلے چل رہے ہیں اس کا حل یہ ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ پورا یہ جو فنڈ آتا تھا یعنی زکوٰۃ کا بھی اور پھر اس کے بعد یہ زمین سے جو کچھ آتا تھا ان سب کو تو عمر رضی اللہ عنہ یہ کرتے تھے ایک ایک بچے کو اس کی پوری رقم دیتے ہوتے تھے. سیم اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی کام کر دیا. اسے مادیت پرستی کا رجحان اب یہ آخری ٹاپک ہے, یہ ایک آخری تحریک ہے فکر آخرت کی اصلاح. یعنی وہ یہ تھا کہ جب اتنا بڑا فنڈ پورے مسلمانوں کو مل رہا ہے تو پھر مادیت پرستی آ گئی. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ نہیں کہ آپ لوگوں پر اب کبھی غربت طاری ہوگی, لیکن مجھے یہ خدشہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں پر دنیا کو وسیع کر دیا جائے گا جیسا کہ آپ سے پہلی قوموں پر کیا گیا. پھر آپ ان کی طرح ایک دوسرے سے دنیا میں مقابلہ شروع کر دیں گے اور انہی کی طرح تباہ ہو جائیں گے. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو انشاءاللہ اب آپ پہ غربت نہیں آئے گی, لیکن پھر مال اتنا مل جائے گا کہ مسئلہ ہوا تو صحابہ کرام میں تو نہیں ہوا لیکن اگلی نسل میں آ گیا کہ وہ پھر دنیا پرستی ان میں آ گئی. تو پھر انہی میں سے نیک اسکالرز جو ہیں وہ انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, جس میں سے جو مشہور ہیں ان کے نام جیسے زین العابدین, عروہ بن زبیر, سعید بن جبیر, محمد بن سیرین, عمر بن عبدالعزیز اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ان سب نے پورے خطبات اپنے لیکچرز کے ذریعے اور واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا کہ عملی نفاق سے ہمیں بچنا ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے اتنا بڑا ہمیں فائنینشلی بہت فائدے مل رہے ہیں ہمیں, لیکن ہمیں اصل آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے, نیکیاں کریں. منافقین کے اوصاف انہوں نے پورا وہ بتاتے ہوتے تھے کہ جناب منافقین کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا, اس سے بچنا ہمیں. آخرت فراموشی اور دنیا طلبی یعنی دنیا کی ہر چیز کو حاصل کرنے کی جو ہمارے ہاں بھی آ گئی ہے, تو اس چیز کو وہ تفصیل سے بتاتے تھے. اس میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے لیکچرز ابھی بھی کئی بکس میں موجود ہیں. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے, اس طرح عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ابھی اسی لیکچر میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کیسے کیسے انہوں نے طریقے وہ بتائے ہوئے کہ جناب اس طرح سے اپنے لالچ کے لیے اور کرپشن کے معاملات چل سکتے ہیں, تو اس سے بچیں. تو یہ کرتے رہے اور پھر ہوا یہ کہ ٹھیک ہے پھر بھی کچھ لوگ ان میں مادیت پرستی رہی لیکن بہت سے لوگ ٹھیک بھی ہو گئے. تو جناب یہ اینڈ ہوا اس لیکچر کا. تو اب جو کوشچن ہے بلا تکلف آپ ای میل کر لیں. تو اب آخری اس کے بعد ایک لیکچر اور رہ گیا, وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اب فائنینشلی اور پولیٹیکل معاملات میں اور سوشیالوجی میں اسپیشلی کیا کیا امپروومنٹ آئی ہیں. اب یہ رزلٹ ہے اصل میں صحابہ کرام کی جو ایفرٹ ہے اس کے اور تابعین کے ایفرٹ میں رزلٹ پھر کیا ہوا. تو اس کی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کور کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.